السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج دورہ علوم شرعیہ کا ہمارا تفسیر کا درس رہے گا، جس میں ہم نے سابقہ درس میں سورۃ قریش کی تفسیر لی تھی، اور آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ الماعون کی تفسیر لی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ أَرَأَيْتَ، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، بالدین، جزا کی، دن کی یا قیامت کے دن کی، فذلک الذی، پس یہی وہ شخص ہے، یدعو الیتیم، یدعو، جو دھکے دیتا ہے، الیتیم، یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں رغبت دلاتا، نہیں ترغیب دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر یا مسکین کو کھانا دینے پر رغبت نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، فویل، پس ہلاکت ہے، تباہی، بربادی ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین، جو کہ، ہم عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے وہ ہیں، ساہون، غافل، الذین ہم، جو کہ وہ ہیں، یراؤون، دکھلانے والے، دکھاوا کرنے والے، ویمنعون الماعون، اور منع کرتے، روکتے ہیں، الماعون، معمولی استعمال کی چیزوں کو۔ یہ سورۃ الماعون ہے، جو کہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ عموماً قرآن کریم کے، یعنی جہاں پر یہ صورتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اس صورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ مکی صورت ہے، لیکن ایک مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اور مدنی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کی آیتوں میں، آیت نمبر خاص طور پر 6 میں ذکر کیا ہے، الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ دکھلاوے کا عمل مکہ میں تو ممکن ہی نہیں تھا، بلکہ مکہ میں تو لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے کہ کہیں کافروں کو پتہ نہ چل جائے، یعنی کافروں سے اپنے دین کو چھپاتے پھرتے تھے۔ لیکن مدینہ، جہاں پر جا کر اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر کچھ عناصر ایسے تھے کہ جو کسی مصلحت کے پیش نظر اسلام میں داخل ہوئے تھے اپنی جانیں بچانے کے لیے، تو پھر ان لوگوں کو نمازیں پڑھنا پڑتی تھیں، جماعتوں میں شریک ہونا پڑتا تھا، تاکہ ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا رہے۔ تو یہ ریاکاری کا عمل مدینہ میں جا کر اس طرح کے منافقین کے ہاں ہوتا ہے، جبکہ مکہ میں تو خود مسلمان، جو سچے مسلمان تھے، ان کو بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنا ہوتی تھی۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ مدینہ میں پیش آیا تھا، تو اس لیے اس بات کی دلیل ہے کہ مدنی صورت ہے۔ علی کل حال، موضوع کے اعتبار سے دونوں ہی اس میں موضوع آتے ہیں، اور موضوع کے لحاظ سے بنیادی طور پر یہ سورت جو ہے، اس میں آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہے، جس طرح کہ سورت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے،
اور پھر آخرت کا انکار جو ہے وہ انسان میں کیا کیا اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے، بندوں کے لحاظ سے، بندوں کے معاملے میں کیا کیا ظلم ستم اور بدکاری بے حیائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حوالے سے بھی اس کے اندر کیا گمراہی بے روی پیدا ہوتی ہے آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، کہ بندوں کے حقوق کو پامال کرنا، ان پر ظلم زیادتیاں کرنا، کیونکہ اس کو کسی جزا سزا کی فکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کو آخرت ہے کہ وہاں پر کوئی جزا سزا ہوگی، اور نہ ہی اس کو کسی نیک کام کرنے کی رغبت ہے کہ جس کا اس کو صلہ پانے کی امید ہو۔ تو اس لحاظ سے آخرت کا انکار جو ہے یا آخرت کا نہ ماننا جو ہے، یہ قرآن کریم میں ہم مختلف جگہوں پر پڑھتے آئے ہیں کہ انسان کو کس کس انداز سے بد کردار، بد اخلاق اور گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت پر ایمان جو ہے، اگر سچا ایمان ہو، صرف باتوں کا ایمان نہیں، سچا ایمان جو ہے انسان کے اندر کس انداز سے ایک مضبوط عقیدہ پیدا کرتا ہے، اخلاق و کردار کی اس کے اندر اصلاح ہوتی ہے، اس کو ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے اس کا اجر ملنے کی امید ہوتی ہے، چاہے وہ نیکی اللہ کے حق میں ہو، نماز روزے کی شکل میں، یا بندوں کے حوالے سے ہو، بندوں کے حقوق میں ہو، اور ہر برائی کو کرتے ہوئے اسے فکر ہوتی ہے اس کا حساب ہونے کی، اس کی سزا ملنے کی، جس وجہ سے برائی سے دور ہوتا ہے، لوگوں کے حق ادا کرتا ہے، اللہ کے حق ادا کرتا ہے، اور طرح طرح کی وہ عظیم خیر جو کہ آخرت پر ایمان کے اس عقیدے کے اندر آتی ہے انسان کے اندر۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ چاہے اللہ کی ذات پر ہو یا فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت پر ہو، تقدیر پر ہو، جو بھی ایمان کے ساری تفصیلات ہیں، حقیقت میں وہ خالی صرف کوئی الفاظ نہیں ایمان کے، اور نہ ہی وہ خالی کوئی دل کا عقیدہ ہے، بلکہ اس ایمان کے اندر وہ عظیم عمل ہے جو انسان کو واقع اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اور جس چیز پر وہ ایمان رکھتا ہے اس چیز کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اس کو تعلیم و تربیت حاصل ہوتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ سورت کا موضوع جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے، آخرت کے منکرین جو ہیں، آخرت کا انکار ان کے اندر کیا کیا قباحتیں پیدا کرتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت شروع میں جو حمزہ لگا ہے یہ سوال کے لیے، استفہام کے لیے، کیا رأیتا دیکھا آپ نے، اور دیکھنے سے مراد یہاں پر آنکھوں سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، رؤیا بصریہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ آدمی اپنے سامنے دیکھتا ہے کسی منافق کو، کسی فاجر و فاسق کو، کسی ظالم کو، آخرت کے منکر کو، کہ آخرت کا انکار اس کو کس انداز سے بدکار، بے حیا اور فاجر و فاسق بنائے ہوئے ہے، ظالم اس کو بنائے ہوئے ہے۔ دیکھنے میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں آنکھوں سے بھی۔ اور رأیت کا دوسرا معنی رؤیا قلبیہ ہے کہ غور و فکر کرنا ایسے لوگوں کی حالت پر جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کی حالت پر غور و فکر کرنا کہ ان کے اندر آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں ارأیت کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، اور یہاں پر اگرچہ خطاب سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے بعد ہر قرآن کے اس لفظ کو پڑھنے والے، سننے والے کو ہے، کیونکہ قرآن اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، لیکن آپ کا کام اس قرآن کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اصل اس کو آگے پہنچانا تھا۔ تو اس لیے قرآن جب قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو اس کا تعلق کسی خاص شخص کے ساتھ نہیں ہے کہ فلاں شخص کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، سوائے کہ اکا دکا کسی بعض آیات جو قرآن کریم کے ہیں کہ جن میں مخصوص کسی شخص کے حوالے سے اس کی بات ہوئی ہے اور کسی کا اس میں تعلق نہیں ہے، اور وہاں پر بھی حقیقت میں اس شخص کو اگر ذکر ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکم یا کوئی ایسی چیز پیش کی گئی ہے جو امت کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے۔
تو بات کر رہے تھے کہ خطاب اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ابتداءً، لیکن اس کے بعد ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو جو بھی قرآن کے اس آیت کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے، تو کیا دیکھا تم نے الذی، اس شخص کو یکذب بالدین، یکذب جو تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، بالدین، دین کے معنی جزا اور سزا، دان یدین کے معنی کو معاملہ کرنا، کوئی کسی سے بدلہ لینا، تو اسی سے عربی میں کہا جاتا ہے کما تدین تدان، کہ جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، اردو میں اس کی مثال ہے۔ تو اس کا معنی کہ کسی سے معاملہ کرنا، اس کے ساتھ ادلا بدلہ کرنا، اس کے ساتھ جزا سزا کا معاملہ کرنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کئی ایک جگہوں پر قیامت کے دن کو دین کا نام دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں یوم الدین کا براہ راست یوم کے نام سے، کہ جو قیامت کا دن ہے، تو یہاں پر بھی مراد کیا وہی دین ہے، قیامت کا دن مراد ہے دین سے، کہ قیامت کے دن کو جو جھٹلانے والا ہے اس کے اندر کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو بہت سے مفسرین نے اس کا یہی معنی لیا ہے کہ دین سے مراد قیامت کا دن ہے، جو جزا سزا کا دن ہے، تو جو اس دن کو جھٹلاتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا دین کا معنی جو کیا گیا ہے وہ دین اسلام ہے، کہ دین اسلام کو جو جھٹلاتا ہے اس کے اندر کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور حقیقت میں دونوں معنی ہی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، کوئی الگ الگ نہیں ہیں، دونوں معنی ہی مترادف ہیں، کیونکہ اسلام میں ہی آخرت قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان ہی اسلام ہے، تو دونوں ہی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ یکذب، تکذیب کرتا، جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانے کا معنی کیا ہے؟ کیا سرے سے نہیں مانتا کہ قیامت ہوگی نہیں؟ ہاں، ایسے بھی لوگ گزرے بھی ہیں اور آج بھی ہیں جن کا تصور ہے کہ قیامت کوئی نہیں ہے، یا تو مر کے مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، یا پھر اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو دوسرا جنم ہے، جس طرح کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد پھر سے دوسرا جنم لیتا ہے، اسی دنیا میں آتا ہے، اور اس دنیا میں آ کر جو اس کی پہلی زندگی ہے اس کے حساب سے اس کو جزا یا سزا ملتی ہے، یعنی دوسرا جنم اس کی جزا سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ اور یہ گمراہ کن عقیدہ ہندوؤں کا۔ اسی طرح اور بھی مختلف طرح کے لوگ ہیں، تو بات یعنی کہ لوگ وہ ہیں کہ جو سرے سے قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، قیامت کا وجود ہی نہیں۔ تو ایسے کھلے کافر بھی اس سے مراد ہیں، تکذیب کرنے والے، اور وہ منافق بھی ہیں کہ جن کا قیامت کے بارے میں شک شبہ ہے کہ پتہ نہیں ہوگی بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسے منافقوں کے الفاظ بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آگے چل کر دیکھا جائے گا، یعنی کیا مقصد ان کا کہنے کا کہ پتہ نہیں کچھ آگے ہے بھی یا نہیں، دیکھا جائے گا کہ چل کر۔ تو ایسے منافق بھی ہیں اس سے مراد، وہ بھی جھٹلانے والے ہیں قیامت کو حقیقت میں۔ اور اس کو جھٹلانے والے وہ مادہ پرست بھی ہیں، دنیا دار بھی ہیں، کہ جن کے دن رات میں کوئی نیکی خیر کا کام نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی آخرت کی کوئی فکر نہیں، صرف دنیا ہی کے پیچھے ان کی دوڑ لگی ہے، ایک گدھے کی طرح، چاہے وہ کسی بھی عہدے منصب پر کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں کوئی جھاڑو پھیرنے والا، کوئی مزدور ہو، وہ کوئی بہت بڑا کوئی عہدے دار بھی کیوں نہ ہو، کہ جس کا مقصد ہی صرف دنیا ہی دنیا کمانا، حاصل کرنا، شہرت پانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، کہ جس کو دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے دیکھنے سے کہ اس کا آخرت پر کوئی تصور نہیں، آخرت پر اس کا کوئی ایمان نہیں، کیونکہ کوئی نیکی، کوئی عبادت، کوئی خیر کا کام، کوئی اس کا دور تک اس سے تعلق نہیں ہوتا، چاہے وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو۔ تو ایسے نام نہاد مسلمان بھی اس سے مراد ہیں، اور ایسے ظالم، فاجر و فاسق بھی مراد ہیں کہ جن کے ظلم و ستم کو، جن کے فسق و فجور کو، بدکاری، بے حیائی کو دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کا آخرت پر بال برابر بھی ایمان ہوتا تو ایسے کام نہ کرتا۔ تو ایسے ظالم، فاجر و فاسق بھی مراد ہیں، اگرچہ وہ زبان سے قیامت کا اقرار کرتے بھی ہوں گے، لیکن اپنے عمل کے ساتھ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی اللہ نے جگہ جگہ اور دسیوں جگہوں پر قیامت کو جھٹلانے کا ذکر کیا ہے،
تو نہ سمجھا جائے کہ جھٹلانے والا کوئی فرعون یا ابو جہل ہی تھا، بلکہ اس طرح کے سبھی لوگ ہیں۔ ایسے منافقین بھی ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ آگے چل کر دیکھا جائے گا، یعنی ان کا کہنے کا مقصد پتہ نہیں کچھ آگے ہے یا نہیں ہے، شک شبہ ہے۔ اور ایسے ظالم فاسق و فاجر مادہ پرست بھی ہیں کہ جن کی ساری محنتیں، کوششیں، سوچیں، فکریں صرف دنیا کی خاطر ہیں، آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، جن کے ظلم و ستم، فسق و فجور دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کی بال برابر بھی آخرت کی فکر ہوتی تو یہ کام نہ کرتے۔ تو یہ سبھی کے سبھی آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہم دور ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر صرف مراد کوئی کافر ہی ہے، بلکہ اس طرح کے سارے لوگ مراد ہیں کہ جن کا آخرت کے بارے میں یہ انداز ہوتا ہے۔ اور اسی لیے سورۃ بقرہ کے شروع میں جب اللہ نے آخرت کا ذکر کیا تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقین کون ہیں؟ کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرق ہے کہ صرف آخرت پر ایک ظاہری ایمان یا ظاہری ماننے کا دعویٰ کرنا اور ایک یقین کا معنی۔ یعنی اس کی اگر مثال دینا چاہیں، اذان ہوئی، اب جس کا آخرت پر یقین ہے، چاہے دکان پر کتنے بھی کسٹمر کیوں نہیں کھڑے، کام اس کا کتنا بھی کیوں ضروری کیوں نہیں، وہ کیا کرے گا؟ فوراً اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کے اس حکم کو پورا کرے گا، اس کے بعد کوئی دوسرے کام دیکھے گا کیا کرنا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس کو آخرت پر یقین ہے اور پتہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا، نکال دیا وقت سے، بلا وجہ اس کو تاخیر کر کے اس کا وقت نکال دیا تو کل اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ہاں، جس کا آخرت پر یقین ہے وہ یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا جو شخص کہتا ہے کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جانا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اذان ہوئی، ادھر سے جماعتیں کھڑی ہو گئیں اور اس کی دکان چلتی رہی، یہ اپنے کاموں کو نپیٹتا رہا، ان کو چلاتا رہا اور اسی میں مست رہا، میچ دیکھنے میں بیٹھا رہا کہ بعد میں پڑھ لیں گے، دوستوں کی محفل اس کی چلتی رہی، اور تو اور کچھ فلمیں، بےہودگی کے پروگرام بھی اس کے بند نہ ہوئے۔ اب اگرچہ 100 دعوے کرے کہ آخرت پر ایمان کے، لیکن یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو یہ ایمان اس کو اس کام سے اٹھا کر نماز کی طرف لے جاتا۔ تو اس مثال سے واضح ہو جانا چاہیے کہ آخرت پر ایمان کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے، تاکہ غلط فہمیوں سے نکل جائے آدمی کہ میں تو آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میرا تو آخرت پر یقین ہے۔ تو یقین جب ہوتا ہے تو یقین انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے، اور اس کی بہت سی تفصیلات اور بھی ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، اور دیکھنے سے بعد یہ سوال کرنے کا مقصد جو ہے توجہ دلانا، اہتمام کرنا کہ دیکھا، یعنی کہ دیکھنے کے، یعنی کہ اس چیز کا دیکھنا کہ آخرت کو جھٹلانے کی وجہ سے انسان کے اندر کیا کچھ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، کیا سنگ دلی، شقاوت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، اور کس طرح وہ لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے ان کے حق کھانا، مسکینوں کی غمخواری کی بجائے ان سے ناجائز فائدے حاصل کرنا، بلکہ ان پر ظلم و زیادتی کرنا، کس لیے؟ کہ اس کو نہ کسی جزا کی امید ہے اور نہ کسی سزا کا ڈر خوف ہے۔ تو چنانچہ ماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے شخص کو دیکھا جو قیامت کو، آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ فا جو لگا ہے، اس کو فا کو عربی میں کہتے ہیں فا التعقیب۔ تعقیب کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملانا، اور ملانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت کو جس نے جھٹلایا، جس نے قیامت کا انکار کیا، جزا سزا کو جس نے نہ مانا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ آدمی پھر کیا ہے کہ جھٹلاتا ہے، دھکے دیتا ہے، یدعو دھکے دیتا ہے الیتیم، یتیم کو، دعا یدعو، جس طرح سورۃ طور میں بھی ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ جس دن ان کو زبردست دھکوں کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ فذلک الذی، پس یہی وہ شخص ہے، یدعو الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ دھکے دینے سے مراد کیا ہے؟ اس میں ظاہری طور پر دھکے دینا بھی ہے کہ اس پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے، اس کے حق نہ دیتے ہوئے اس کو دھکے دے کر نکال دینا، ظلم زیادتی کرنا اس پر، اس کی بات نہ سننا، یہ ظاہری دھکے دینا بھی ہے۔ اور اس دھکے کے اندر، دھکے دینے کے اندر ہر طرح کے وہ معنی آتے ہیں
جو کسی طرح سے بھی یتیم کا حق اس کو نہ دیا جانا، یعنی اس کو جو باپ کی طرف سے وراثت ملتی ہے اس سے بے دخل کر دیا جانا، یا جو اس کا حق بنتا ہے وراثت میں اس کو نہ دیا جانا، مدد مانگنے پر اس کو دھتکار دینا، اس پر کس طرح کا ظلم زیادتی کرنا، اس سے ناجائز طور پر فائدے اٹھانا، اس سے کام لینا، اس کی ضروریات جو ہے اس کو پورا نہ کرنا، یا شفقت نرمی کا جو اس کا حق ہے اس کو نہ دینا، تو یتیم کو دھکے دینے کے اندر یہ سارے معنی آ جاتے ہیں، یعنی ظاہری دھکے دینا بھی ہے اور معنوی طور پر بھی ہر لحاظ سے یتیم کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا۔ یتیم کون ہے؟ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا بلوغت سے پہلے باپ فوت ہو جائے۔ جس بچے کا بالغ ہونے سے پہلے باپ فوت ہو جاتا ہے وہ یتیم ہے، اور باپ کے فوت ہونے سے یتیم ہوتا ہے بچہ، ماں کے فوت ہونے سے یتیم نہیں ہوتا۔ ہمارے اکثر جو یتیم کا معنی کرتے ہیں کہ جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، ماں کو ساتھ ملا دیتے ہیں، ہم ماں باپ فوت ہو جائیں تو کوئی یتیم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اصل جو ہے وہ باپ کے فوت ہونے پر یتیم ہوتا ہے، چاہے ماں زندہ بھی ہو تب بھی وہ یتیم نہیں ہے۔ کس لیے باپ کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں اللہ نے روزی کی اور اسی طرح زندگی کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے، دیکھ بھال کے حوالے سے، سرپرستی کے حوالے سے ساری ذمہ داریاں جو ہیں باپ کے اوپر رکھی ہیں۔ ماں کی شفقت، اس طرح کی ساری چیزیں کوئی شک نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری ذمہ داریاں باپ کے اوپر ہیں۔ تو جب باپ اٹھ جاتا ہے تو پھر بچہ جو ہے بے سہارا ہو جاتا ہے۔ ماں بذات خود اوروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو، لیکن باپ کے اٹھ جانے پر جو ہے وہ بچہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس بات کا حقدار ہے، اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کا سہارا بنیں، لوگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کا سہارا بنیں، اس کی ضروریات کو دیکھیں، اس کے کام آئیں۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، اپنی قوت و طاقت و توانائیوں کو حاصل نہیں کر لیتا اور خود اپنے پاؤں پر، جس کو کہتے ہیں پاؤں پر کھڑے ہو جانا، اس وقت تک پھر دوسرے معاشرے کے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کا سہارا بنے۔ تو چونکہ یہ کمزور اور ناتما ایک فرد ہے معاشرے کا، باپ کا سہارا اٹھ جانے کی وجہ سے، تو اس کا حق ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے، اس کے ساتھ نرمی شفقت مہربانی کی جائے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یتیموں کے حوالے سے کس قدر ان کے حقوق کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر جب اللہ نے اوروں کے حقوق کا ذکر کیا ہے اور دوسروں کے ساتھ جو ہے ان کے حق ادا کرنے کا بیان کیا ہے، تو اس میں عموماً یتیموں کا ذکر آتا ہے ساتھ۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 احادیث میں یتیموں کے حق بیان کیے، حتیٰ کہ آپ فرما دیا انا وکافل الیتیم ہکذا، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں دونوں قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، دوسروں پر فرض بنتا ہے کہ اس کی کفالت کریں، اس کی سرپرستی کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کے ساتھ نرمی شفقت سے پیش آئیں، نہ کہ اس پر ظلم زیادتی کریں۔ ہاں، یہ کمینے شخص کی علامت ہوتی ہے۔ کسی کو کمینے کو جاننا ہو، کمینگی اس کی پہچان نہ ہو، تو کمینگی کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے طاقتوروں سے ڈرتا ہے، ان کے سامنے دبتا ہے، جھکتا ہے، اور جو کمزور ہیں ان پر ظلم ڈھاتا ہے۔ یہ کسی شخص کے کمینہ ہونے کی دلیل ہے، اس کی نشانی ہے۔ تو جس کسی کو بھی دیکھو، چاہے وہ کوئی قوم ہو اس طرح کے کام کرنے والی یا کوئی افراد ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ چاہے اپنے آپ کو کتنے بھی معزز کیوں نہ سمجھتے ہوں، وہ دنیا کے کمینے ترین لوگ ہیں کہ جو بڑوں کے سامنے سجدے کرتے ہوں اور چھوٹوں کو، کمزوروں کو جو ہے ان پر ظلم ڈھاتے ہوں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے معاشرے کے کمزور قسم کے اس طرح کے بچوں کو، یتیموں کو، کہ جو دوسروں کے سہارے کے مستحق ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، ان کو دھکے دیتا ہے، ان پر ظلم زیادتی کرتا ہے۔ اور جبکہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ نہ کہ یتیموں کا سہارا بننا بلکہ یتیموں کے حق دلانے پر اس کو ابھارتا ہے۔ اسی ضمن میں یہاں پر
علامہ الماوردی ان کی کتاب ہے اعلام النبوہ کے نام سے، اس میں واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم بچے کا مال تھا، اور ابو جہل اس کا سرپرست تھا یتیم بچے کا. تو یتیم بچہ اس کے پاس آتا، اپنا مال حق طلب کرتا، ابو جہل اس کو نہ دیتا. تو حتیٰ کہ ایک دن آیا یتیم بچہ، حتیٰ کہ اس کے اوپر کپڑے بھی نہیں تھے، بالکل برہنہ تھا. تو ابو جہل سے اس نے اپنا حق مانگا. ابو جہل نے اس کی بات ہی نہ سنی. کافی دیر کھڑا رہا. اس کے بعد جب دیکھا کہ ابو جہل بات نہیں سن رہا تو چلنے لگا، چلا گیا. تو وہیں پر کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے، مشرک بیٹھے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے تماشا دیکھیں. تو یتیم بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس کے پاس جاؤ، اس کو جا کے بتاؤ، یہ تمہارا حق تم کو دلوا دے گا. اب بچے کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہیں. بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح سے ابو جہل میرا حق مجھ کو نہیں دے رہا، تو مجھے ان لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ میرا حق دلوا دیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ. آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، ابو جہل کے گھر چلتے ہیں اور ابو جہل کا دروازہ بجاتے ہیں. ابو جہل گھبرایا ہوا آتا ہے باہر اور کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو آپ؟ میں کہ اس یتیم بچے کو اس کا حق دو، اس کے باپ کی وراثت اس کے حوالے کرو. تو ابو جہل فوراً جاتا ہے، بلکہ کہتا ہے جانے سے پہلے، اے محمد ابھی ٹھہرو، میں ابھی لاتا ہوں، جیسے بڑا مطیع فرمانبردار ہو. تو گھر جاتا ہے اور جا کے یتیم بچے کا مال لا کر اس کو دیتا ہے. اب کافر جو ہیں وہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ ابو جہل کو کیا ہو گیا آج. ہم تو کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتے، کوئی تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ ابھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کیا کر دیا. تو پوچھا ابو جہل سے کہ ابو الحکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اپنا دین تو نہیں بدل لیا؟ اس نے کہا کہ میں کوئی دین نہیں بدلا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جب میرے دروازے پر آئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے 2 نیزے ہیں جو میری طرف مسلط ہیں، اور مجھے یہ تھا کہ اگر معمولی بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو میرے جسم میں آگ گھسیں گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے ایسے فاجر و فاسقوں، ظالموں کے برخلاف. تو بات کر رہے تھے کہ جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ آخرت پر ایمان انسان کو کس قدر جرأت دیتا ہے. حالانکہ آپ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ ابو جہل کی بدماشی کیا ہے اور آپ کے خلاف وہ کیا بدتمیزی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے لیے تماشا بن سکتا ہے، لیکن آپ نے کسی چیز کا پرواہ نہیں کی اور اس یتیم کا حق دلانے کے لیے اس طرح کے خطرہ مول لیتے ہوئے اس ظالم بدماش کو جا کر بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ آخرت پر ایمان نہ ہونا انسان کے اندر یہ بات اخلاقی پیدا کرتا ہے کہ کمزور سے کمزور ناتواں قسم کے افراد جو معاشرے کے سوسائٹی کے ہوتے ہیں ان پر بھی ظلم ڈھاتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ کہ صرف یتیم چھوٹے بچوں پر بھی، بلکہ حتیٰ کہ اور بھی معاشرے کے جو غریب فقیر مسکین لوگ ہیں، جو ناتواں قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پر ناتواں یتیم بچوں کی شکل میں ہو یا مالی لحاظ سے کمزوری ہو ان کی. وَلَا يَحُضُّ یعنی ایسا کمینہ بن جاتا ہے آدمی کہ نہیں وہ ترغیب دیتا، نہیں رغبت دلاتا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر. یہاں پر اکثر مفسرین نے تو یا ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ نہیں وہ رغبت دلاتا، ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر، لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ مسکین کا کھانا کھلانے پر، یعنی کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر. اور دونوں جملوں میں فرق ہے. مسکین کو کھانا کھلانا یعنی حق تو جس نے دیا ہے اسی کا تھا، کھانا اسی کا تھا، لیکن اس نے اپنا کھانا مسکینوں کو کھلا دیا. اور دوسرا مسکین کا کھانا کھلانے پر کہ وہ کھانا جو اس نے کھلایا ہے مسکین کو وہ ہے ہی اسی کا، مسکین کا، دینے والے کا نہیں ہے. اور یہ معنی حقیقت میں الفاظ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت قریب ہے. اور نہ کہ صرف یہیں پر بلکہ قرآن کریم کی اور بھی آیات ہیں جو اس معنی کی تائید کرتی ہیں. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے متقی لوگوں کی صفات میں؟
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے کس کا؟ مانگنے والے کا، اور جو محروم تہی دامن ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے مالوں میں ان کا حق ہے۔ اور یہ بیان کر کے واضح کیا کہ ان کو جو صدقہ خیرات کے طور پر یا زکوٰۃ کے طور پر جو دیتے ہیں یہ مالدار لوگ، یہ نہیں کہ ان کو دے کر ان کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ ان کا حق ہے جو ان کو دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی کہ وہ آخرت کو جھٹلانے والا، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا، چاہے وہ کسی بھی انداز سے اس کا ایمان نہ ہو، اس کے اندر کیا قباحت پیدا ہوتی ہے، کیا خباثت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ معاشرے کے مالی طور پر بھی جو کمزور لوگ ہیں ان کے مال کھاتا ہے، ان کے حق کھاتا ہے، اور ان کے حق ان کو دیتا نہیں ہے، ولا یحض، نہیں ترغیب دیتا، نہیں رغبت دلاتا، اور جو دوسروں کو نہیں کہتا خود کہاں سے کھلائے گا؟ عام طور پر سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو کہہ دے بھی یہ آدمی غریب ہے، اس بھوکا بیٹھا ہے، اس کو کھانا کھلا دو، صرف تھوڑی سی زبان ہلا کر یہ دو لفظ کہہ دیتا ہے، اس کا نہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ کوئی اس کی محنت ہوتی ہے، صرف دو لفظ کو بولنا پڑتے ہیں۔ سب سے آسان کام یہ ہے، لیکن آخرت کو نہ جھٹلانے کی بد اخلاقی کیا ہے؟ آخرت کو جھٹلانے کی بد اخلاقی کیا ہے کہ اس میں حتیٰ کہ یہاں تک کہ اور خود تو کیا کھلانا، خود تو کیا خرچ کرنا، کو محنت کرنا، بلکہ کسی اور کو بھی کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا کھانا جو اس کا حق ہے اس کو کھلا دے۔ اور اس آیت میں اس کا معنی ملا کہ اگر کوئی مسکین ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی اس طرح کے محتاج لوگ ہیں، اور سامنے کسی کو وہ شخص محتاج، اور یہ شخص اس کی محتاج کی مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ کھانے کی مدد ہو، اور عموماً قرآن و سنت میں کھانے کا ذکر اس لیے آتا ہے کیونکہ کھانا انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور حاجت ہے جسمانی طور پر، ورنہ ضرورت صرف کھانے کی نہیں، ایک آدمی کپڑے کی اس کو ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، اس کو رہنے کے لیے کوئی ایسا مکان چاہیے کہ جس میں کم از کم اپنا سر چھپا سکے، یا کوئی اور بھی اس کی جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر اس کا گزر بسر ممکن نہیں ہے، تو یہ سبھی کھانے ہی کی طرح ہے۔ لیکن کھانے کا ذکر عام طور پر اس لیے کیا جاتا ہے جیسا بتایا ہے کہ کیونکہ انسان کی سب سے بڑی اشد ضرورت یہ سمجھی جاتی ہے۔ تو ایک آدمی مالدار ہے، اس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، اس کے سامنے کوئی محتاج شخص ہے جس کی شدید محتاجی ہے، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، کسی اور انداز سے ہو، یا فرض کرو سواری کے حوالے سے بھی ہو کہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں، پیسہ نہیں کہ وہ آگے اپنے گھر جانے کے لیے کسی گاڑی پر بیٹھ سکے یا سفر طے کر سکے، اور سفر دور کا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ ضرورت بعض اوقات کھانے سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ تو یعنی مقصد جو ہے وہ کھانے کی مثال دے کر ہر طرح کی ضرورت، تو یہ ضرورت اس کی پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، نہ خود کرتا ہے اور نہ کسی کو کہتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر کمینگی پیدا ہوتی ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کے حق کھانا، ان پر ظلم زیادتی کرنا، ان کے حقوق ان کو نہ دینا، یہ اس کا حق تھا جو دینا تھا، کھانے کا حق ہو یا کچھ بھی ہو، جو اس کو نہ دیا، اور نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کا حق اس نے خود کھا لیا۔ اگر ہم اس کا بارہ یہ کرتے ہیں کہ مسکین کا کھانا، اس مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا، یعنی مسکین کا کھانا اس کو دیا جائے، اس پر ترغیب نہیں دلاتا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر نہ خود دیتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے تو اس کا یتیم کا کھانا خود کھا رہا ہے، مسکین کا کھانا خود کھا رہا ہے۔ اور مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین کا لفظ عربی میں اصطلاحی طور پر ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کی ضرورت زیادہ ہو اور اس کی انکم، اس کی آمدنی کم ہو، اور ضرورت سے مراد یعنی اس کی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، پہننے کی، کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی بسر نہ ہو سکتی ہو، تو زندگی کی بنیادی ضروریات اس کی زیادہ ہے، اس کے اہل و عیال جو بھی اس کے ماتحت لوگ ہیں، اور اس کی آمدنی کم ہے کہ جس سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو یہ اصطلاحی طور پر کون ہے؟ مسکین ہے۔ ویسے اکیلا جب مسکین کا لفظ جیسا یہاں پر آیا ہے، اس مسکین کے اندر وہ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن جہاں پر یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ سورۃ توبہ میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات کن کے لیے ہیں؟ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ تو وہاں پر فقیر سے مراد جو بالکل جس کے بعد کچھ نہ ہو، یا اگر ہے تو بالکل معمولی ہے، اور مسکین وہ کہ جس کے پاس ہے تو لیکن اس کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی۔
تو میں کہ جو یتیم مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا، نہ خود دیتا ہے اور نہ کسی اور کو ترغیب دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فویل للمصلین۔ سابقہ 2 آیتوں میں اللہ نے آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، آخرت سے روگردانی کرنے والے، آخرت سے بے فکر ہونے والے کا ذکر کیا کہ اس کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اللہ کے حوالے سے اللہ کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ پہلی 2 آیتوں میں، پچھلی 2 آیتوں میں ذکر ہوا حقوق العباد کے حوالے سے یا بندوں کے ساتھ معاملے کے حوالے سے، اور آگے اللہ کی عبادت کے حوالے سے اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ مطلب فویل للمصلین۔ اب یہ بھی فا جو لگا ہے اس کا بھی تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ آخرت کو جھٹلا کر کیا ہے یہ لوگ فویل، ان کے لیے بربادی تباہی ہے۔ کن کے لیے؟ للمصلین، ان نمازیوں کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، کیونکہ یہاں پر مخصوص نمازی ہیں۔ المصلین ہے، مصلین کے ساتھ ال لگا ہے، اور ال لگنے سے لفظ خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر خاص معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہر نمازی مراد نہیں ہے بلکہ خاص نمازی ہیں۔ تو ان نمازیوں کے لیے ایسے ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین جو کہ ہم جو ہیں عن صلاتهم اپنے نمازوں سے، ساہون، سہا یسہو کے معنی غافل ہو جانا، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور یہاں پر لفظ عن جو ہے یہ بڑا معنی خیز لفظ ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے فی صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں میں غافل ہے، اور یہ عن کا لفظ اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اردو میں بھی میں اور سے کا لفظ جو ہے تو یہ دونوں لفظ جو ہے بڑے الگ الگ معنی رکھتے ہیں، اور یہاں پر عربی میں وہی چیز ہے۔ تو نماز میں غافل ہونا اور نماز سے غافل ہونے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، نماز میں غافل ہونا یعنی نماز میں بھول جانا، غافل ہونے سے مراد یعنی بھول جانا۔ نماز میں بھول جانا یہ کوئی گناہ ہونا تو دور کی بات، منافقت ہونا تو بہت بڑی بات، بلکہ یہ سرے سے کوئی قابل مواخذ چیز ہے ہی نہیں، اس پر کس طرح کی ملامت ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں بھول جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسی لیے کائنات کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سب سے بڑھ کر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے تھے، آپ بھی نماز میں کبھی بھول جاتے۔ ظہر کی نماز آپ نے 4 کے بجائے 5 پڑھا دی، ایک دفعہ 4 کے بجائے 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا، کبھی آپ درمیان کا تشہد چھوٹ گیا آپ سے، اور اس طرح کی کئی آپ سے واقعات جو سجدہ صاحب کے حوالے سے اگر اور حدیث کو دیکھا جائے تو ہم کو ملتی ہیں کہ آپ کتنی ہی بار آپ سے اس طرح کی بھول ہوئی نماز کے اندر، حالانکہ آپ سب سے بڑھ کر نماز اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والے، خشوع و خضوع سے پڑھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز ہو جانا انسانی فطرت ہے، اور اس میں کس طرح کا نہ کوئی مواخذہ ہے، نہ کوئی پکڑ ہے، نہ کوئی سزا ہے، اور نہ ہی کس طرح کا اس میں گناہ ہے۔ اور اس لیے اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے سجدہ صاحب کی تعلیم دی گئی کہ اگر نماز میں اس طرح کی بھول ہو جائے تو سجدہ صاحب کر کے اس کی تلافی کر لو۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ عن صلاتہم، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ نماز سے غافل ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کو نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، کوئی وقت پر کوئی وقت کو نکال کر، کوئی جماعت کے ساتھ کوئی جماعت کو چھوڑ کر، یعنی پرواہ ہی نہیں کہ نماز کو میں نے کیسے پڑھنا ہے۔ نماز کو اللہ نے جو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ کہ نمازیں قائم کرو، وہ قائم کیسے ہوگی؟ کہ 5 نمازیں ہی پڑھیں گے، یعنی کہ 5 کے بجائے 4 پڑھ لی یا 3 پڑھ لی۔ وہ قائم تب ہوگی کہ جب ان اوقات میں پڑھیں گے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ وہ قائم تب ہوگی کہ جب مردوں کے لیے حوالے سے خصوصاً جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ وہ قائم تب ہوگی جب اللہ کے لیے خالص ہو کر پڑھی جائے گی، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی جائے گی۔ تو نماز کے جتنے بھی لوازمات ہیں، شروط و آداب ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے جب نماز کو ادا کیا جاتا ہے تو یہ نماز ہے جو قائم ہوتی ہے۔ لیکن یہ کون ہے کہ جن کو نماز کی پرواہ ہی نہیں، پڑھ لی نہ پڑھی دونوں برابر ہیں، نہ پڑھنے کا کوئی اجر ملنے کی امید ہے
اور نہ پڑھنے کے کوئی کس طرح کی سزا ملنے کی فکر ہے۔ اور اسی طرح مزید یہ بھی کہ پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے جہانوں کے رب کے سامنے کھڑا ہوں، کو ادب کا تقاضا، کو خشوع و خضوع، کو دل کے اطمینان، کو اس طرح کی چیزیں، نماز کے اندر کوئی اطمینان و سکون نہیں، ایسے جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، نماز کو سر سے اتار رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت سے لوگوں کا حال، خصوصاً ہمارے ملکوں میں، کہ جہاں پر گمراہ کن ملاؤں نے لوگوں کو نمازیں ہی اس طرح کی سکھائی ہیں کہ جس میں آدمی ایکسرسائز کرنے والا شاید اتنی تیزی سے ایکسرسائز نہ کر سکتا ہو جتنی تیزی سے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور حقیقت میں یہ نماز نہیں بلکہ نماز کا ٹھٹھا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور ایسی نماز جان بوجھ کر پڑھنے والا، اس چیز کو سمجھ کر پڑھنے والا کہ میں اس طرح سے جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ نماز کا ٹھٹھا مذاق ہے، حقیقت میں کفر تک جا پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبی میں، ایک آدمی آیا، آ کے اس نے جلدی جلدی اس طرح کی نماز پڑھی جس طرح کہ ہمارے لوگ پڑھتے ہیں، تو پڑھ کے چلنے لگا۔ آپ لوگ کو اس کو فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اسے 3 دفعہ اس طرح کیا، تو اس کے بعد کو ہمارے ان جیسا ہوتا تو کہتا بھی ہمارے ہاں تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں ہمارے ایسے پڑھتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام جن کو حق کی تلاش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، لا احسن غیر ہذہ، کہ مجھے تو اس نماز کے سوا اور کوئی نماز پڑھنا نہیں آتی، فعلمنی، مجھے سکھائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ ہاں یہ ہے حق پرستوں کی نشانی، یہ ہے حق کو تلاش کرنے والوں کی نشانی، کہ نہیں کہ ہم ایسے ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم تو ایسے پڑھا کرتے ہیں، ہمارے یہاں سے پڑھ جاتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شروع سے لے کر نماز آخر تک اس کا نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، جس میں بنیادی چیز ہر چیز کو سکھاتے فرماتے ثم ارفع حتی تطمئن، بار بار کہ مطمئن ہو کر اطمینان سے۔ اسی طرح نمازوں سے غافل ہونے والے یہ بھی لوگ ہیں کہ جو نمازوں کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، اور نمازوں سے غافل ہونے والے وہ بھی ہے کہ اذان ہوتی ہے اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ اذان کہنے والا کس کی طرف سے مجھے بلا رہا ہے، یہ مجھے بلاوا کس کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور یعنی کہ مجھے مخاطب کیا جا رہا نہیں کیا جا رہا، کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ احساس ہی نہیں۔ اذانیں ہو گئی، جماعتیں ہو رہی ہیں، اپنی گپیں، اپنی محفلیں، اپنے بیہودہ پروگرام، اپنے کام چل رہے ہیں، پڑھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ نمازوں سے غافل۔ اور نمازوں سے غافل وہ بھی ہے کہ پڑھنے کی توفیق تو کبھی نہیں ملتی، لیکن کبھی پھنس گیا کہیں، کسی ایسے لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا کوئی ان کے ہاں رواج ہو، کوئی رسم ہو نماز پڑھنے کی، تو پھر ان کو اس کو بیچارے کو پڑھنا پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بھی نمازوں سے غافل۔ تو کہنے کا مقصد کہ طرح طرح کے یہ لوگ کہ جو ایک مصیبت سمجھ کر نماز کو سر سے اتارتے ہیں، تو یہ سبھی کے سبھی لوگ نمازوں سے غافل۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہی ہلاکت ان نمازیوں کے لیے ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نمازوں میں غافل ہیں، کیونکہ نماز میں خیالات کا آ جانا، نماز میں بھول ہو جانا، یہ انسانی فطرت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، بشرطے کہ وہ بھول، وہ اس طرح کے خیالات کا آ جانا جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ نماز سے شروع سے آخر تک چلتا ہی رہے۔ اگر یہ ہے تو پھر نماز سے غافل ہونے کی دلیل ہے، پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، کب امام نے سجدہ کیا، کب امام کھڑا ہوا، امام نے کیا تلاوت کی، کیا پڑھا، میں نے کیا پڑھا، کیا میں نے دعا کی، کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ نماز سے غافل ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کوئی خیال ادھر ادھر چلا گیا، لیکن پھر اس کو جھٹک کر پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا آدمی، اس طرح کی چیز کو بھول ہوگی، تو یہ ہے جو نماز میں غافل ہونا یا نماز میں بھول جانا، جس میں کوئی مواخذت، جس کو پکڑ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ اللہ نے نمازوں سے غافل ہونے والوں کے لیے تباہی ہلاکت کا وعدہ کیا ہے، اس کا بتایا ہے۔ اب نمازوں سے غافل کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو نماز نہ پڑھنے کا کوئی اجر کی امید نہیں، اور نہ چھوڑنے کی ان کو کس طرح کی کوئی پکڑ کی، اس کی سزا کی کوئی فکر ہے۔ اس لیے کہ کس لیے فکر نہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم پھر سے بات دہراتے ہیں
کہ شروع کی آیت میں جو تکذیب کا لفظ ہے کہ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، یہ آیت ہم کو معنی دیتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے ہم نے جو تفسیر کی ہے کہ اس میں کھلے کافر بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، کیونکہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے، اور منافقوں کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوئے ہوتے کہ جسے پتہ چلے کہ کون منافق نہیں ہے۔ منافق اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سورۃ النساء میں آتا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، اس نماز کا مقصد کو اجر پانا نہیں ہوتا، صرف اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگانا کہ تاکہ ہم مسلمانوں میں شمار ہوتے رہیں، یا بعض اوقات نیکی کا لیبل لگانا کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ بڑا نمازی ہے، تو لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتا۔ تو اللہ ماتا ہے کہ منافقوں کی پہچان کیا ہے کہ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ان نمازوں کے اندر کو اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ کم کرنے کا معنی کہ یا تو بعض اوقات ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، بس خاموشی کے ساتھ ہی امام کے پیچھے اٹھتے بیٹھتے رہے، یا ذکر کم کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ زبان تو ہل رہی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، دل دماغ کہیں اور گھوم رہے ہیں، اور زبان آدمی ایک روٹین کے مطابق، روٹین ورک کے مطابق چلاتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی وہی ہے۔ اور اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، ہاں یہ منافق کی نماز ہے۔ ایک آپ نے 2 دفعہ فرمایا یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرن الشیطان قام فنقرها 4 لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ ماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا رہتا ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، بلا وجہ، حتیٰ کہ سورج جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، عصر کی نماز کی آپ بات کر رہے ہیں، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اٹھ کے 4 ٹکرے مار لیتا ہے، تو لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، جس میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا ہی کرتا ہے۔ اور یہ اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ نمازوں کو بلا وجہ تاخیر کرنا، چاہے وقت سے نہ بھی نکالنا ہو، کیونکہ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا عصر کا وقت باقی ہے، لیکن عصر کی نماز کے حوالے سے اصل اس کا وقت جو شروع کا ہے، ہاں سورج غروب ہونے کے جب قریب ہو جائے، سورج کی دھوپ ماند پڑنا شروع ہو جائے، تو پھر مجبوری کا وقت ہے، اس وقت تک لیٹ کرنا صرف اس کے لیے ہے جو مجبور ہو، جس کو کوئی عذر ہو۔ تو جو اس وقت بلا وجہ لیٹ کرتا ہے اس وقت تک، آپ مانتے کہ یہ منافق ہے۔ اور ایسے منافقوں کو کتنی بار دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ سورج زرد پڑ چکا ہوتا ہے، بلکہ غروب ہونے کے قریب ہو چکا ہوتا ہے، اور ایسے منافقوں کی جماعتیں مسجد میں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی فقہ میں نماز کا ٹائم وہی ہے۔ تو خیر ضرورت ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے، منافقت کیا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ منافق کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوگے ہوتے، منافق اسی بات سے پہچان ہوتی ہے، ان آیتوں سے، ان حدیثوں سے پہچان ہوتی ہے کہ منافق کون ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جو نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر نمازیوں کا ذکر آنے سے مراد کیا ہوا کہ قیامت کو جھٹلانے والے ایسے منافق بھی ہیں، ایسے بدعمل بھی ہیں کہ جن کا قیامت پر ایمان کے دعوے تو ہیں لیکن اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں کہ نماز کو ریڈ کر رہے ہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے کیا جواب دیں گے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی دوسری جس بات کی تنبیہ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر نماز کو صرف اس سے غافل ہو جانے والے جن کو اللہ نے نمازیوں کا نام دیا ہے، نمازی نام دینے کا معنی کیا کہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کوئی پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، کوئی وقت کو نکال کر، اس طرح جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس سے غفلت برتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ نے اگر ان کے لیے ہلاکت تباہی کا بیان فرمایا ہے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے بے نماز ہیں، ان کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ پکے مسلمان ہیں۔ ہمارے ملا دوڑ لگا کے اس طرح کے لوگوں کے جنازے پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جس نے زندگی بھر کبھی سجدہ نہیں دیا ہوتا، سوائے عید جمعے کی نماز کے اور کچھ اس کو کوئی دوسری نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی،
کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف دو ٹوک فرمان ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ من ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافر و مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے۔ اگر اس حدیث کو سے لیا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا، قرآن کریم کی وہ آیتیں کہ جو ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے منافقوں بے نمازوں کے بارے میں، جہنمیوں کو جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کون سی لانے والی چیز ہے، کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو، تو سب سے پہلا جواب ان کا کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کاش کے لوگوں کو یہ چیزیں بتائی جاتی، سکھائی جاتی، ان کے مولوی ان کو یہ چیزیں بتاتے کہ نماز نہ پڑھنا کفر ہے، اور کفر کا معنی آدمی اسلام پر نہیں بلکہ کافر ہے، مر جاتا ہے تو نہ اس کا کفن دفن ہے، نہ کوئی جنازہ، نہ کوئی بخشش کی دعا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا تو یقینی طور پر بہت سے لوگ نماز کی طرف آ جاتے، نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے۔ لیکن جب پتہ ہے کہ مرے گے تو مولوی بھاگ کر جنازہ پڑھیں گے، اور پیچھے سے بخشوانے والے بھی بڑے بڑے اصال ثواب کروا دیں گے، بخشے جائیں گے، جب لوگوں کو اس طرح کے چکمے دیے ہوئے ہیں تو بے نمازی کی جو شکل و صورت نظر آتی ہے، نماز نہ پڑھنے کے جو انداز نظر آتے ہیں، ہمارے ملکوں میں اذانیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات اکیلا مولوی ہی بیچارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک بھی آدمی نہیں ہوتا۔ یہ ساری ان گمراہ کن جاہل ملاؤں کے فتووں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے اس طرح کے بدترین جو بے نماز ہیں ان کو بھی پکے مسلمان قرار دیا ہوا ہے، جبکہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت کا ذکر کیا ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کو لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ اسی سے خود ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کا حکم جو ہے ان بے نماز کے کافر ہونے کا وہ دو ٹوک حکم ہے، اس میں کس طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو علامت فویل للمصلین، پس تباہی بربادی ہلاکت ہے اور نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں، کیونکہ آخرت پر یقین ہی نہیں، کوئی آخرت میں کوئی ملنے کی امید ہی نہیں، صرف دنیا ہی دنیا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے ہی کے پروگرام ہے، اس لیے وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں لیبل لگانے کے لیے کہ تاکہ مسلمان شمار ہو، مسلمان سمجھے جائے، تو ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور پھر آخرت کا انکار انسان کو اور کس کمینگی پر آمادہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یمنعون، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، نہیں دیتے، کیا چیز؟ الماعون۔ معون کی علماء نے مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن جس پر تقریباً سبھی تفسیریں یعنی جمع ہوتی ہیں یا اس کے معنی لوٹ کر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ معون ایسی استعمال کی معمولی قسم کی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کوئی زیادہ قیمتی نہ ہوں، زیادہ اہمیت کی حامل نہ ہوں، اور عموماً لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لین دین کرتے ہوں، ان کو معون کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے عربی میں آج کل بھی عربی کی عام زبان میں بھی برتنوں کو، اس طرح کی چیزوں کو مواعین کا نام دیا جاتا ہے، اسی معون کی جمع پر۔ اور اسی طرح بعض علماء نے معون کا معنی کیا ہے کہ زکوٰۃ سے، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ بھی پورے مال میں سے بہت تھوڑی سی ہے، 2.5%، 2.5% صرف، 100 میں سے 2.5 بہت تھوڑی سی ہے، تو بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ معمولی سی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور کوئی شک نہیں زکوٰۃ نہ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح المعون کا معنی بعض علماء نے جو کیا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ظاہری استعمال کی چیزیں، یا بلکہ حتیٰ کہ کوئی کسی قسم کا معمولی قسم کا کام بھی، یعنی کسی کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کے آپ ضرورت پوری کر سکتے ہو، کوئی بھی کام ہو تو اس کے کام آنا، اس کے ضرورت کو پورا کر دینا، حتیٰ کہ قیامت کو جھٹلانے والے، جن کا آخرت پر ایمان و یقین نہیں ہوتا، جن کے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اس قدر وہ خود غرض ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی ہی ہوتی ہے کہ کسی کے کام نہیں آنا، کسی کا کوئی کام نہیں کرنا، یعنی جو خیر سے خالی ہر لحاظ سے۔ اور واقعی لوگ دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے مفاتیح الخیر بنایا ہوتا ہے، کہ وہ خیر کی مفاتیح ہیں، خیر کی چابیاں ہیں، کہ خیر کے دروازے ان سے کھلتے ہیں، لوگ طرح طرح کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بھی ہو، کوئی چھوٹا کام ہو، کوئی بڑا کام ہو، جو ان سے ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس
انفعهم للناس کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو مفاتیح الخیر ہیں، اور ان کے مقابلے میں بعض وہ لوگ ہیں جو مفاتیح الشر ہے، کہ شر کی چابیاں ہیں، ان سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں، شر کے کام، برائی کے کام، گناہ کے کام اور خیر سے روکنے کے کام ان سے جو مرضی کروا لو، لیکن خیر کی ان سے کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کو جو جھٹلانے والے ہیں، قیامت کے حوالے سے جن کی کوئی سوچ و فکر نہیں ہوتی، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر کا مادہ نہیں، کسی خیر کا کام ان سے نہیں ہوتا، نہ اللہ کے حق میں نہ بندوں کے حق میں۔ اس لیے نہ تو معمولی قسم کی چیزیں کسی کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ کسی کی کوئی معمولی خدمت کرنا ان کو اس کی توفیق ہوتی ہے، یعنی کسی کے کام نہیں آتے۔ تو یہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے، اور یہ ہے جو سب سے گھٹیا پن ہونے کی اس کی دلیل ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ یمنعون الماعون، اور وہ معمولی بھی استعمال کی چیزیں لوگوں کو عہدہ منصب اللہ نے دیا ہے، اس عہدے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کام آ سکوں، تو لیکن جب خیر نہیں ہوتی تو اس وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی نہ اپنے لیے کوئی خیر کرتا ہے، نہ کسی اور کے لیے کوئی خیر کرنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو، آج سورت کو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بالدین، جزا سزا دن کے دن کو، قیامت کے دن کو، یا دین یعنی دین اسلام کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس یہی وہ شخص ہے کہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں رغبت دلاتا، ترغیب دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ فویل للمصلین، پر تباہی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، کہ جو ریاکاری کی، دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور منع کرتے ہیں معاون سے، معمولی استعمال کی چیزوں سے، معمولی قسم کے لوگوں کے کام آنے سے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح ہم نے سورہ کا آغاز کیا تھا کہ آخرت پر ایمان نہ ہونا، آخرت کے لیے سوچ و فکر نہ ہونا، انسان کے اندر کس طرح سے بندوں کے حق میں بھی اور اللہ کے حق میں بھی اس کے اندر اس طرح کی قباحتیں پیدا کرتا ہے، اور اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا آخرت پر ایمان مضبوط کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو جگہ جگہ پر آخرت پر ایمان کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اس کی رغبت دلائی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت پر ایمان جو ہے انسان کو ہر طرح کی خیر و بھلائی کے لیے اٹھاتا ہے، اس کو ابھارتا ہے۔ تو اس صورت کا اصل سبق سب سے بڑا یہی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔